آج ان کا سوال لے لیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے 5255۔ جونیا نامی ایک عورت تھی اور اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انٹریکشن دکھایا ہوا ہے اس سینس کے اندر کہ ملحدین عیسائی اور منکرین حدیث یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر محرم عورت پر ہاتھ اٹھایا، یعنی اس کو خدا نخواستہ اس کو مولیسٹ کرنے کی اور اس کو ریپ کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی۔ اس عورت نے جب پناہ مانگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے تو بچت ہو گئی، اور یہ اس طریقے سے بخاری کی حدیث کو پورٹرے کیا جاتا ہے۔ یہ لمبی ایک حدیث ہے، اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ 5255 آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث میں جس بندے کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے ابو اسید۔ رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کے اوپر اس صحابی کو میں نے ہائی لائٹ کیا، رائٹ سائڈ پر عربی میں ابی اسید رضی اللہ عنہ۔ حدیث پوری کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اور ایک باغ میں پہنچے جس کا نام شوت تھا، یہ علاقے کا باغ تھا۔ جب وہاں جا کر اور باغوں کے درمیان پہنچے تو بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہیں بیٹھو۔ پھر باغ میں گئے، جونیا لائی جا چکی تھی، ایک عورت تھی، اور انہیں کھجور کے گھر میں اتارا۔ اس کا نام امیمہ بنت نعمان بن شرحیل تھا، یعنی یہ ان کا دوسرا نام تھا امیمہ اوریجنل، اور جونیا جو ہے وہ ان کا شاید کوئی نک نیم ہوگا یا کوئی پیار سے کو کہتے ہوں گے قبیلے کے لوگ، دو نیم تھے اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ایک دائیا بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ الفاظ عربی کے رائٹ سائڈ کے اوپر ہیں حبی نفسک لی، کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے یا اپنے آپ کو مجھے ہبہ کر دے، مجھے دے دے۔ یہ جملے بولے اللہ کے رسول نے۔ اس نے کہا کیا کوئی شہزادی کسی عام آدمی کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر سکتی ہے؟ بیان کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر اس کے سر پر رکھا تو اس نے کہا میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسی سے پناہ مانگی ہے جس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا ابو اسید اسے 2 رازقیہ کپڑے پہنا کر اسے اس کے گھر پہنچا آؤ۔ یہاں پر ابو اسید کو انہوں نے آ کر کہا، یہی وجہ ہے میں نے آپ کو کہا کہ یہ صحابی آپ نے یاد رکھنا ہے، انہوں نے اور کسی کو نہیں کہا۔ اس حدیث میں بظاہر جو کانٹینٹ آپ کے سامنے ہے وہ دیکھ کر لگتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے اوپر دست درازی کی، اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی، اور اس نے جو ہے نا پناہ مانگی اور اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑ۔ ایک منٹ کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ کے رسول کو ایک منٹ کے لیے پورٹرے کیا جائے کہ وہ وومنائزر تھے یا مولیسٹر تھے، نعوذ باللہ عورت کے اوپر وہ دست درازی کر رہے تھے، تو وہ لاکھ پناہ مانگتی، آپ نہ چھوڑتے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو نعوذ باللہ اگر آپ اس سائیکی کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ریپسٹ کی سائیکی کو یا ایک عورت کو پسند کرنے والی سائیکی کو، تو وہ جب عورت کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں یا ان کا ریپ کر رہے ہوتے ہیں تو عورت کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ آگے سے مسکرا رہی ہوتی ہے، وہ نہیں کہہ رہی ہوتی مجھے چھوڑ دو خدا کا واسطہ ہے۔ تو کون چھوڑتا ہے؟ کون چھوڑتا ہے؟ ریپسٹ نہیں چھوڑتا، کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک منٹ کے لیے نعوذ باللہ اس واقعے کو اوپر سے دیکھا جائے تو اینڈ پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑو، اس نے تو پناہ مانگی اللہ کی۔ اس سے بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول کا کردار کیا تھا، کہ وہ کسی ناپسند آنے والی یا اگلے کی ناپسند پر زور زبردستی نہیں کرتے تھے۔ اس سے ایک اور مسئلہ بڑا حل ہوتا ہے کہ عورت کے اوپر زبردستی نہیں کی جا سکتی، یہ بھی بڑا مسئلہ، کیونکہ یہ مسلمانوں پر عام الزام یہ لگاتے ہیں جی عورت پر چڑھ دوڑتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر۔ اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار کیا تھا کہ اگر عورت راضی نہیں ہے تو اس پر دست درازی نہیں کرتے۔ اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کے اوپر، یہ عورت کون تھی؟ یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ آپ کا اس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہوا تھا، مگر انفارچونیٹلی وہ نکاح عدم موجودگی کے اندر ہوا تھا، اور عدم موجودگی کے اندر نکاح کو obviously مانا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی باہر ہے، کال فون کے اوپر نکاح ہو جاتا ہے، یا پرانے زمانوں کے اندر تصویر بھی نہیں دیکھی ہوتی تھی تو نکاح ہو جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے اس قبیلے کا جو ولی تھا اس نے اس لڑکی کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا تھا، وہ نکاح ہو گیا تھا۔ اس کے ثبوت کے لیے بھی آپ کو بخاری میں ہی جانا پڑے گا۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بخاری شریف کی ہی حدیث نمبر ہے یہ جناب 5254، اس سے پیچھے والی۔ امام اوزائی کہتے ہیں میں نے زہری سے پوچھا ایو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی وہ کون سی بیوی تھی استعاذت منہ، کہ جس نے اللہ کے رسول سے پناہ مانگ لی؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں حضرت عائشہ نے کہا کہ جون کی بیٹی جس کو جونیا کہتے تھے، امیمہ یا اسما، یہ 2 نام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نکاح کے بعد لائی گئیں، بریکٹ میں ہے مگر چونکہ اوپر ازواج ہے تو obviously نکاح کے بعد ہی لائی گئی ہوں گی۔ ایک جگہ پر بیوی کا ان کا آپ کو ذکر مل گیا، پوری حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ان کی بیوی تھیں، کوئی غیر عورت نہیں تھی۔ جو سوالات اٹھتے ہیں ان کو ایڈریس کروں گا، جو 2-3 سوالات یہاں سے کنفیوژن کی وجہ سے اٹھیں گے ان کو لیں گے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے اعتبار سے، یہ بھی بخاری کی 5255 پہ اعتراض ہے، اس سے اگلی حدیث ہے، اس میں دیکھیں وہی ابو اسید ہیں رائٹ سائڈ کے اوپر، میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یعنی وہ ابو اسید جو اس باغ میں موجود تھے،
وہ اسی فنکشن کے لیے اور اسی سیریمنی کے لیے وہاں پر موجود تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جس عورت کے ساتھ شادی ہوئی ہے اللہ کے رسول وہ عورت یہاں پر لائی گئی ہے اور آپ کا نکاح وہاں پر جو ہے وہ آپ کا ازدواجی تعلق جو ہے وہاں پر قائم ہوگا اس گھر کے اندر. تو وہ کیا کہتے ہیں ابھی اسید رائٹ سائڈ کے اوپر بھی میں نے ہائی لائٹ کیا قال تزوج النبی امیمہ بنت شراحیل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا تھا. پھر جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لائی گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے ناپسند کیا. اس لیے حضرت نے ابو سعید سے فرمایا کہ ان کا سامان کر دیں اور رازقیہ کے 2 کپڑے انہیں پہنانے کے لیے دے دیں اور انہیں گھر بھیج دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہوئی لڑکی بھی اگر آپ سے ناپسندگی کا اظہار کر رہی ہے تو آپ اس سے علیحدگی کر سکتے ہیں, اس پر زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کرسٹل کلیئر چیز ہے. ایک مسئلہ یہاں پر آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نکاح ہو گیا تھا تو آپ نے یہ جملہ کیوں بولا تھا کہ حبی نفسک لی, کہ میرے لیے اپنا جسم جو ہے یا اپنا جو نفس ہے وہ مجھے دے دے, میرے حوالے کر دے. تو یہ کیوں بولا؟ اگر نکاح ہو گیا تھا تو آپ کو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا. یہ ایک جنٹل مین کی نشانی ہے اس اعتبار سے کہ وہ جب کسی جگہ پر داخل ہوتا ہے چاہے وہ اپنی بیوی کے ہی کمرے میں تو وہ اجازت لے. مثال کے طور پر ہم نے دیکھا ہے یس ایگزیکٹلی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کئی جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ سہاگرات والے دن جب مسحری سجی ہوتی ہے, جو ویڈنگ نائٹ ہوتی ہے, اس میں جب وہ اپنی بیوی حالانکہ اپنے گھر میں آئی ہوتی ہے, کمرے میں جاتے ہیں, ناک کرتے ہیں, ان سے اجازت لیتے ہیں, بڑے ادب و احترام میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں, کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں, اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو یہ ادب اور احترام کے دائرے میں آتا ہے, چاہے آپ کا اس کے ساتھ شادی ہو گئی ہو. ایسے ہی جیسے آپ کلاس روم میں جاتے ہیں, میں آئی کم ان سر, آپ کو پتا ہوتا ہے سر نے اجازت دینی ہے اور انہیں روکنا نہیں ہے, مگر ایک پروٹوکول ہے جس پروٹوکول کو فالو, ایک نارم ہے, ٹھیک ہے, میرج کا بھی ایک نارم ہوتا ہے, مورل نارم ہے, اس کو فالو کرنے کے لیے اللہ رسول نے یہ جملہ بولا اور یہ کوئی بعید بات نہیں تھی. اب ایک اعتراض اٹھ جاتا ہے, وہ یہ اٹھتا ہے کہ کیسی بات ہے کہ اس عورت کا نکاح کیا گیا اور وہ اللہ کے رسول سے ہی پناہ مانگ رہی تھی. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس عورت کو بائی فیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتا تھا. اس نے یہ سمجھا کہ میں جس کے نکاح میں آئی ہوں یہ کوئی اور دوسرا بندہ آ گیا ہے, کیونکہ وہ بائی نیم تو جانتی ہوگی مگر بائی فیس نہیں جانتی تھی. اور ایسا اس لیے پاسبل ہے کہ آج بھی آپ مجھے بائی فیس نہیں جانتے, کیونکہ میں انٹینشنلی نہیں چاہتا کہ آپ مجھے نہیں جانتے. کتنے لوگ ہیں بائی فیس مجھے جانتے نہیں, میں آپ لوگوں سے آ کے پبلک میں مل بھی لوں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ عامر آقا ہے. تو اس وقت جب تو کیمرہ اور پکچر بھی نہیں تھی تو آپ کیسے جان سکتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں یہ؟ یہی وجہ ہے کہ کتنے لوگ آ کر پوچھتے تھے یار وہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا وہ کون ہے, تو صحابہ بتاتے تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی بائی فیس لوگ اس وقت لوگوں کو زیادہ تر نہیں جانتے تھے. اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے؟ آئیں آپ کو میں حدیث دکھاتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ پچھتائی بعد میں. یہ عورت جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں لیا تھا, جب اس نے یہ پناہ مانگی اور اللہ کے رسول نے اس کو بھیج دیا, اس کو جب بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے رسول تھے تو وہ بعد میں پچھتائی. یہ حدیث میں آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھا دیتا ہوں, اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. 5637 حدیث نمبر ہے 5637, اس کو اپنے پاس رکھیے گا, لمبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرب عورت کا ذکر کیا گیا, پھر آپ نے حضرت اسید ساعدی, یہ کون ہے؟ وہی صحابی ہیں اسید جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. میں نے اسی لیے کہا ان کو نوٹ ڈاؤن کریں کیونکہ یہی سارا اس نکاح کے لیے کرنے کے لیے, اس کا اہتمام کرنے کے لیے. ساعدی رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس انہیں لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا حکم دیا. کس کو؟ جونیا کو, امیمہ بنت شراحیل کو. انہوں نے بھیجا اور وہ آئیں اور بنی ساعدہ کے قلعے میں اتریں. بنی ساعدہ کو میں نے دیکھا ہوا ہے مدینہ کے اندر, یہ ایک باغ ہے جس طرح ثقیفہ بنی ساعدہ کا بھی ذکر ہوتا ہے, تو بنی ساعدہ کے علاقے میں, بڑے مدینہ کے علاقے میں یہ باغات تھے, تو ان باغات کا یہ ذکر ہو رہا ہے. اتری اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور ان کے پاس گئے. آپ نے دیکھا کہ ایک عورت سر جھکائے بیٹھی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے گفتگو کی تو وہ کہنے لگی میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میں نے تجھ کو پناہ دی. لوگوں نے بعد میں ان سے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون تھے؟ اس عورت سے پوچھا. رائٹ سائڈ کے اوپر میں نے عربی زبان کے اندر ہائی لائٹ کیا ہے, وہ کیا کہتا ہے, فقالوا لها, اس عورت کے لیے لوگوں نے کہا اتدرینا, کیا تجھے پتا بھی تھا, من ھذا, یہ کون تھے؟ قالت لا, اس عورت نے کہا مجھے نہیں پتا. قالوا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء لیخطبک, یہی تو تھے جن کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے, خطبہ ہوا تھا تیرا, جو تیرے پاس آئے تھے. قالت كنت انا اشق من ذلك, وہ آگے سے کیا کہنے لگی, لیفٹ سائڈ کو ترجمہ پڑھ لیں, کہ تیرے لیے تشریف لائے تھے. اس پر وہ بولیں کہ پھر تو میں بڑی بدبخت ہوں. اسی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں اپنے ساتھ. تو یہ ساری ڈیٹیل تھی اس حدیث کے حوالے سے. جس نے ڈیٹیل میں اس کو سمجھنا ہے وہ فتح الباری کی حدیث 5255 کے اندر بھی جا سکتا ہے. میں نے ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے صرف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے تطبیق پیدا کر کے آپ کو بتایا ہے کہ یہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی, آپ کی بیوی تھی. آپ نے جب اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ارادہ ظاہر کیا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کون ہیں. وہ ڈر گئی, اس خوف کی وجہ سے اس نے پناہ مانگی, اللہ کے رسول نے اس کو پناہ دی.
اگر ناؤز باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نیچر کے جس طرح یہ عام طور پر پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ مجھے بتائیں کون بندہ پیچھے ہٹتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اور پھر نکاح میں بھی آ گئی تھی، تو اللہ کے رسول نے پناہ دی، اور اللہ کے رسول نے کہا تم نے اس کی پناہ مانگی ہے جس کی پناہ دی جاتی ہے۔